کتنے بم برس گئے فلسطین پر، کیوں نہیں نکلتے؟ ایٹمی طاقتیں ہونے کے باوجود بھی لوگ تگڑا بیان بھی نہیں دیتے، کیوں نہیں دیتے؟ بزدل ہے۔ میدانوں میں ایٹمی بم سے نہیں لڑا جاتا، ایمان کی طاقت سے لڑا جاتا ہے۔ ترس نہیں آتا تمہیں ان بچوں پر؟ سسکتی بلکتی مخلوق پر؟ تو کہاں ہے اقوام متحدہ کی تنظیمیں، اور کہاں ہے وہ یورپ جو کتوں اور بلیوں کے حقوق پر تنظیمیں بناتے ہیں، جو جانوروں کے حقوق کی بات کرتے ہیں؟ وہ کہاں اپنے دلوں میں چھپ گئے؟ فلسطین کے ہسپتالوں پر بم برسیں تو تمہارا کیا خیال ہے؟ تم سے حساب صرف نماز روزے کا ہونا ہے؟ اللہ کے بندے تڑپتے رہے اور رب پوچھے گا نہیں؟ رسول پاک علیہ السلام نے تو فرمایا مالک قیامت کے دن کہے گا میں جو اس کی شان کے لائق ہے۔ اللہ فرمائے گا میں بھوکا تھا تو نے کھانا کیوں نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تو نے، یہ صحیح مسلم کی حدیث، مجھے کپڑوں کی ضرورت تھی لایا کیوں نہیں؟ بندہ عرض کرے گا مالک تو کھانے پینے سے پہننے سے پاک ہے۔ تو رب فرمائے گا وہ جو تیرے پڑوس میں بندہ بھوکا تھا تو بندہ تو میرا ہی تھا نا، وہ جو پیاسا تڑپ رہا تھا تو میرا ہی تھا نا۔ وہ جن ہسپتالوں پہ بم برستے ہیں وہ کون ہے؟ وہ جہاں جنازے پڑھنے کو کفن میسر نہیں وہ کون ہے؟ جب وہ پوچھیں گے بلا کے تم کو اپنے سامنے تو کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے؟ تم سو رہے ہو، سیاستیں کر رہے، خدا سے ڈرو۔ کچھ کبھی کبھی جٹ بٹ رائی بن کے سوچتے ہو، کبھی کبھی مسلمان بن کے بھی تو سوچو نا۔ بات سنیں اللہ آپ کو، میں نے کہا کوئی مطلب میں چھوٹا سا آدمی ہوں، بات کرنے آیا ہوں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیر صاحب سے، خطیب صاحب سے اور علامہ صاحب سے زیادہ نبی پاک کی نعت کا ادب ہے۔ وہ کوئی بھی آئے، میں آؤں یا کوئی بھی آئے، نعت شریف ہو رہی ہے اطمینان سے سنیں۔ میں بڑی دیر سے میری خواہش ہے کہ ہم ان چکروں سے نکل آئے۔ اب فوٹو کے بعد بھی زندگی ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی سوچنا شروع کرے، اور اطمینان، پیار، ہماری سنجیدگی بتائے گی کہ ہم ایک سنجیدہ دینی ماحول کے، ایک ہوتا ہے سیاسی جلسہ، اس میں آپ اٹھیں بیٹھیں آئیں جائیں فوٹو بنائیں لائیو چلائیں جو مرضی ہے کریں۔ ایک ہوتا ہے دینی جلسہ، اس میں تو سب سے زیادہ ضرورت ادب کی ہوتی ہے، احترام کی ہوتی ہے، اس میں تو انسان کو نہایت توجہ رکھنی چاہیے اللہ رسول کی بات پر، اور اس میں آپ نے شخصیت نہیں دیکھنی، میں بات کر رہا ہوں، کوئی نعت شریف والا بات کر رہا ہو، نقیب صاحب حضور کی کوئی بھی حضور کی تعریف کر رہا ہو، اس کا احترام ہے، وہ بندے کا نہیں، وہ حضور کی صفت و ثنا کا احترام۔ آپ مہربانی فرمائے مجھے میں انشراح صدر سے، اطمینان سے اور بڑا دل کی گہرائی سے کہتا ہوں، مجھے اچھا لگتا ہے میرے آنے پہ کوئی بھی کھڑا نہ ہو، یہ مجھے اچھا لگتا ہے۔ کیوں کہ سیاستہ میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس کے دل میں خواہش ہونا کہ بندے میرے آنے پہ کھڑے ہو، وہ بندہ جہنمی ہے۔ جو نفس کی یہ خواہش فان لے کہ میں آؤں تو جناب دنیا کھڑی ہو جائے، ان سے اب سنجیدگی، اچھا طریقہ، خوبصورت، بہت ساری محفلوں میں لوگ میرے پیچھے دوڑتے ہیں ملنے کے لیے، اور میں چاہتا بھی ہوں کہ سب سے مل لوں، لیکن دو تین چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو بعض اوقات انتظامی معاملات ہوتے ہیں، دوستوں کا خیال ہوتا ہے، انتظامی لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ جلسہ منتشر ہونا چاہیے، لوگ زیادہ ہیں تو یہ منتشر ہو جائیں۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ایک جگہ جانا نہیں ہوتا، کئی جگہوں پہ جانا ہوتا ہے ایک دن، تو جس دوسری جگہ جانا ہوتا ہے وہ یہ تو پوچھتے ہی نہیں ہے کہ آپ نکلے کہ نہیں نکلے، یہ نہیں پوچھتے، وہ تو پوچھتے ہیں کتنے پہنچے ہو، یہ پہلا سوال وہ کرتے ہی نہیں کہ آپ وہاں سے نکلے کہ نہیں نکلے، وہ تو پوچھتے ہیں کہ تسی پہنچ کتنے ہو۔ تو اب چونکہ آگے جانا ہوتا ہے تو اس لیے رکنا اور سب سے ملنا بعض اوقات یہ نہایت مشکل ہوتا ہے۔ باقی یہ کہ میں پھر ایک دفعہ عرض کروں گا، اور میں کوئی کسی قسم کی میری طبیعت ہی نہیں ہے اس طرح کا کوئی ماحول بنانے کی، میں سچ سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیں نا، بے لوس لوگ آئے ہیں اور بہت سارے لوگ دور بیٹھے ہیں، جگہ بھی ٹھیک نہیں ملی، کھڑے ہو کے سن رہے ہیں، تو مجھے تو پتہ ہے نا جو رب و رسول کی رضا کے لیے تکلیف کہتا ہے اسے اللہ اجر کتنا آتا ہو۔ آپ بڑے قیمتی لوگ ہیں، کوئی بندہ بھی ایسا نہیں جو ایسا ہو کہ میں سمجھوں کہ میں اس بندے سے افضل ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکت عطا کرے، آپ کو اللہ اپنی رحمت عطا فرمائے۔ دو چار باتیں مختصر سے وقت میں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، انسان کا جب شعور بیدار ہو جاتا ہے نا تو پھر وہ معرفت چاہتا ہے۔ جب تک چیزوں کی معرفت اسے حاصل نہیں ہوتی اور سب سے بڑھ کر اپنی معرفت حاصل نہیں ہوتی، وہ بے چین رہتا ہے۔ آپ کوئی بھی کام کر رہے ہوں، کہیں بھی آپ نکلے ہوئے ہوں، تو آپ چاہتے ہیں مقصد زندگی کا پتہ چلے، ہم کیوں کر رہے ہیں۔ بہت ساری دولت کمانے والے لوگ
ارے بیٹے آپ بیٹھ جاؤ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اب آپ سے ملیں گے بعد، لیکن اچھا نہیں لگتا نا ایک آدمی سے اس طرح خدمت دینا، اللہ آپ کو برکت۔ میرے بھائی، انسان کو جب تک معرفت نہیں نہ حاصل ہوتی کہ یار یہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ جو ہم دنیا میں انسان آتا ہے، وقت گزارتا ہے، چلا جاتا ہے، کیا مقصد ہے، جب تک وہ اس سے آشنا نہیں ہوتا پھر وہ تلاش کرتا ہے، ڈھونڈتا ہے کہ مجھے بنانے والا کون ہے، رزق دینے والا کون ہے، عطا کرنے والا کون ہے، میرے شعور کو بلند کرنے والا کون ہے، وہ کون ذات ہے جس کے حکم سے میں واپس لوٹ جاؤں گا، وہ ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے۔ اور جب تک یہ معرفت نصیب نہیں ہوتی اتنی دیر تک انسان بے چین اور بے قرار رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم فرمایا اور ہمیں اپنے پیارے محبوب عطا کیے۔ رب فرماتا ہے یہ محبوب پتہ کیا کریں گے، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، یہ تمہیں رب کی طرف دعوت دیں گے اس کے اذن سے، یہ تمہیں اللہ کی جانب بلائیں گے، یہ تمہیں معرفت الہی دیں گے، تمہیں مقصد حیات سمجھائیں گے، تمہیں بتائیں گے تمہارا پیدا کرنے والا کون ہے، پالنے والا کون ہے، شعور دینے والا کون ہے۔ یہ محبوب تمہیں معرفت دیں گے، کس کی طرف سے تم آئے ہو اور کس کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا۔ یہ محبوب داعی اللہ وسراجم منیرا، اور ان کی ہدایت اتنی بلند ہے کہ ہم نے انہیں چمکتا ہوا آفتاب بنا کے بھیجا، ہر چیز روشن کر کے دکھائی۔ رسول پاک معرفت کے سارے دروازے کھولے، نبی پاک علیہ السلام نے لوگوں کو آشنا کیا کہ تمہیں پیدا کرنے والا رب کریم ہے، اور اس نے صرف تمہیں پیدا ہی نہیں فرمایا، وہ تم سے محبت بھی بڑی کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے اللہ نے مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے اپنے پاس اپنے عرش پر یہ تحریر لکھ دی تھی کہ لوگوں یاد رکھنا میرا غضب زیادہ نہیں ہے، میری رحمت ہی زیادہ ہے، میرے غضب پر میری رحمت کا غلبہ ہے۔ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور وہ کریم ہے، وہ مہربان ہے، وہ ستار ہے، وہ معاف کرنے والا، اس کی معرفت دی۔ نبی پاک علیہ السلام نے لوگوں کو، اور ایک بار یاد رکھنا کیونکہ ہمیں مفت میں ملا ہے عقیدہ توحید و رسالت، ہمیں بغیر جد و جہد کے، ریسرچ کے، تحقیق کے ملا ہے عقیدہ آخرت، ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ زندگی میں سب سے زیادہ تکلیف میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو گمراہ ہوتے ہیں۔ گمراہ کا معنی کیا ہے سادہ؟ جس کا راہ گم ہو جائے۔ مجھے بتاؤ جس کا راستہ ہی گم ہو جائے، بھٹکتا نہیں پھرتا وہ بندہ۔ جو دنیا میں گمراہ لوگ ہیں، گمراہ، اور ایسا نہیں کہ وہ لوگ غریب ہیں یا ان پڑھ ہیں، آپ دنیا میں گھومیں، پی ایچ ڈی بندہ، دنیاوی طور پر بہت بڑی ڈگری، مالدار، کئی ملکوں میں بزنس، لیکن شام کو پوجا کس کی کرتا ہے؟ معاذ اللہ بت کی، پتھر کی۔ کھڑا کس کے سامنے ہوتا ہے؟ پتھر کے۔ خدا کا شکر ادا کریں، ہمیں خود سے کوشش کر کے ہدایت ڈھونڈنی پڑتی تو بڑی مشکل تھی، رب نے فضل کیا ہے، مدینے والے محبوب کی امت میں پیدا فرما دیا۔ یہ جو رستہ واضح نظر آیا ہے، کھلا ہوا نظر آیا ہے، ہدایت کے مینارے نظر آئے ہیں، یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا۔ رسول پاک علیہ السلام نے جو ہمیں نماز کا، سجدے کا، روزے کا، صدقات کا، اللہ کی طرف اسے راضی کرنے کے لیے کسی بھی عمل کا جو حضور نے سبق پڑھایا، تو یہ ہمارے لیے رستہ آسان ہو گیا، آسان۔ نبی پاک علیہ السلام نے دلوں کی کھیتی کو آباد کر دی، آنکھوں میں جو گمراہی کے پردے آنے والے تھے وہ ہٹا دیے سارے۔ ہمیں بتایا کہ ہمیں پیدا کرنے والا خالق و مالک ہے، ہمیں محبوب نے آزاد کر دیا، آزاد کر دیا دنیا داروں کے، سیٹھوں نوابوں کے بکھیڑوں سے، آزاد کیا سیاستدانوں کے چنگل سے۔ حضور نے ہمیں بتایا کہ تمہیں رزق بھی وہی دے گا، عزت بھی وہی دے گا، تمہیں عروج بھی وہی دے گا۔ اگر کہیں کمزور پڑو گے تو اللہ کی حکمت کا تقاضا ہوگا۔ آزاد کر دیا، آزاد ہو گئے لوگ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے نبی پاک علیہ السلام نے مجھے فرمایا تھا، اور نوجوان دوست جتنے یہاں بیٹھے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا اس حدیث کو رٹا لگا کے یاد کر لیں، رٹا، اور اس کو 2 دفعہ 3 دفعہ دن میں ضرور دہرائیں، یہ آپ کو طاقتور کرے گی۔ آپ کو کبھی امیر رشتہ دار دے کر پریشانی نہیں ہوگی۔
آپ کبھی ظالم کو دیکھ کے پریشان نہیں ہوں گے، آپ کو کبھی مالداروں کو دیکھ کے ڈپریشن اور انزائٹی نہیں ہوگا، آپ کو کبھی کسی سیاستدان کی پجاروں کے پیچھے نہیں بھاگنا پڑے گا، آپ کبھی کسی مالدار آدمی کی چاپلوسی نہیں کریں گے۔ آپ یہ رٹا لگا کے یاد کر لیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے عبداللہ ابن عباس، اے میرے بیٹے، حضور فرمانے لگے سارے دنیا دار مل کے بھی تیرا کچھ سوارنا چاہیں سوار نہیں سکتے جب تک رب نہ چاہے۔ یہ یاد کر لیں آپ۔ اور حضور فرمانے لگے سارے دنیا دار مل کے تیرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے جب تک اللہ کی حکمت۔ تو کیوں ڈرے دنیا داروں سے؟ کیوں پریشان ہو سیاستدانوں سے؟ کیوں ہم ادھر ادھر بھاگیں؟ کیوں کمزور پڑیں؟ کیوں کچی باتیں کریں؟ جب رزق اللہ دے گا، عزت اللہ دے گا، رسول پاک نے اس کی معرفت دکھائی ہے، پھر کمزور پڑنا، کچے پڑنا۔ یہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے تھے نا، اسی لیے تو پکے ہوتے تھے، کچے مکان میں سکون سے سوتے تھے، ایک روٹی کھا کے نیند مزے کی آتی، اسی کسے دے کچھ نہیں جے لگ دے نہ کوئی ساڈا در بھی، کوئی ضرورت ہی نہیں، ادھر ادھر نظر جھکانی کوئی نہیں، پریشان ہونا ہی نہیں، تکلیف میں آنا ہی نہیں۔ ہارون رشید حج کر کے آ رہا تھا، بادشاہ تھا نا، تو یہ بڑا مزہ آتا ہے بعض لوگوں کو نا، لوگ نعرے شارے لگائیں، گاڑی کے آگے پیچھے بھاگے، یہ وزیروں کو نہیں، یہ پیروں کو بھی بڑا مزہ آتا ہے۔ اوہ اوہ کیا بات ہے، کیا آنا جانا ہے۔ مجھے بھی لوگ کہتے ہیں آپ ذرا رکیے گا، 2 کلومیٹر پیچھے آپ کا استقبال کرنا ہے۔ میں نے کہا اس سے نتیجہ کیا نکلے گا، مجھے تو فائدہ، اس سے تو بہتر ہے آپ گھر بیٹھ کے میرے لیے دعا کریں تاکہ کوئی ذخیرہ آخرت ہو جائے، میری کوئی بات مانے تاکہ اللہ میرے گناہ معاف کرے۔ یہ کن چکروں میں پڑے ہو، استقبال کرو، نعرے لگاؤ آگے پیچھے، اس کا کیا مطلب؟ یہ تو نفس کی تسکین ہے، تھوڑی دیر کے لیے اپنے دل کو تسلی دینی ہے، میری بڑی شان ہے بھئی۔ یہ تو تب پتہ چلے گا جب صبح قیامت معافی ہو جائے گی۔ یہاں تھوڑا شور شرابہ کرنے سے کیا نتیجہ نکلے؟ غور کریں گے اور یاد رکھیں گے۔ ہارون رشید آ رہا تھا حج کر کے، تو بندے بڑے نعرے شارے لگا رہے تھے، اونٹنی کے آگے پیچھے بھاگتے، بلے بلے کرتے، وہ بڑا راضی تھا۔ اس طرح کا جب معاملہ ہوتا ہے لوگ گاڑیوں کی سپیڈ بھی ذرا کم کر لیتے ہیں، مزہ آ رہا ہوتا ہے نا، نفس کو تسکین ہے، وہ بھی ذرا اولے اولے چل رہی تھی اونٹنی۔ تو اچانک ہارون رشید کی نظر پڑی تو ایک درویش حضرت بہلول دانا، وہ دور اونچے ٹیلے پہ بیٹھ کے ہنس رہے تھے ہلکا ہلکا، دیکھتے اور ہنستے، زمین پہ بیٹھے ہیں، چٹائی بھی کوئی نہیں، کچی زمین، اور ہاتھ کے اندر ایک سادہ سا ڈنڈا چھڑی پکڑی ہوئی ہے، کوئی چیز نہیں دنیا کی، سادہ لباس، اور بڑے مطمئن اطمینان سے، پریشان ہو کے نہیں کہ وہ دیکھو دی کی نشان ہے، ایسے نہیں، بڑے اطمینان سے ہنس رہے ہیں۔ ہارون رشید کی نظر پڑی تو کہنے لگا یہ بابا کا ہنسنا تو معنی خیز ہے، یہ سادہ نہیں ہنسنا، اس کے اندر کوئی حکمت ہے۔ اونٹ سے اتر کے گیا، مجمع کو کھڑا کر جا کے کہنے لگا حضرت ہنستے کیوں ہے؟ فرمانے لگے ہنس اس بات پہ رہا ہوں کہ تو کتنا بھولا آدمی ہے۔ کہا جناب کیا مطلب؟ فرمانے لگے ان لوگوں کے نعروں پہ ہنس رہے ہو، یہ تو تم سے پہلے کسی اور کے بھی نعرے لگاتے تھے، اور تھوڑی دیر کی تیری حکومت ہے، تیرے بعد جنہوں نے کسی اور کے بھی لگانے ہیں۔ دانش مندہ دا کم نہیں، دل دنیا تے لاڑا، اس ووٹی لکھ خامد کیتے جو کیتا سو کھانا، اس ووٹی تے لکھ خامد کیتے اور جو کیتا سو کھانا۔ ختم ہو جاتا ہے معاملہ۔